جناب علی اکبر کو امام مظلوم نے رن میں جانے کی اجازت دی۔ جس انداز میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے کڑیل جوان کو رخصت کیا ہے۔ عزیزوں، بیٹوں کا اس دنیا سے چلا جانا اور ہوتا ہے، لیکن شہید ہونے کے لیے اپنے جوان بیٹے کو رخصت کرنا یہ کربلا والوں ہی کے قلب کا کام تھا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا، پروردگارا گواہ رہنا، اب میں تیری بارگاہ میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہت رکھتا ہے۔ عزیزوں، جناب علی اکبر کو امام حسین نے رخصت کر دیا۔ رخصت کرنے کے بعد امام اپنی جگہ پر رکے نہیں، بلکہ ذوالجناح پر سوار ہوئے علی اکبر کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جناب علی اکبر جو تیز رفتاری سے مقتل کی جانب جا رہے تھے، امام حسین ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اچانک جناب علی اکبر کو احساس ہوا کہ کوئی بلندی سے گرا ہے۔ اب جو رکے اور مڑ کر کے دیکھا تو معلوم یہ ہوا گرنے والا کوئی اور نہیں، وہی رخصت کرنے والا بوڑھا باپ۔ جناب علی اکبر اپنے گھوڑے سے اترے، اپنے بابا کو سہارا دیا، بابا کو گھوڑے پر بٹھایا۔ اے میرے بابا، آپ مجھے رخصت کر چکے تھے، اب کیوں آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ عجب جملہ مظلوم کربلا نے کہا، اے میرے لال علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو ہم سے ایسا سوال نہ کرتے۔ ارباب ازا مقتل میں جناب علی اکبر آئے۔ ماں جس نے بیٹے کو رخصت کر دیا تھا لیکن در خیمہ پر آ گئیں، مقتل کی جانب نہیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ ادھر نامحرموں کا مجمع ہے۔ امام کے چہرے پر نگاہ ہے، یہ امام وقت ہیں، لیکن ہیں باپ، اگر میرا بیٹا مشکلوں میں ہوگا تو چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ ایک مرتبہ امام مظلوم کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ام لیلہ نے کہا، میرے وارث خیر تو ہے؟ کہا ہاں ابھی خیر ہے۔ میرے علی اکبر کے مقابلے میں ایسا پہلوان آیا ہے جو سیر و سیراب ہے، میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے۔ انفرادی مقابلے میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کامیاب ہو۔ اے ام لیلہ، خیمے میں جاؤ، مصلی پر بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ جناب ام لیلہ خیمے میں آئیں، بارگاہ پروردگار میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، وہ پروردگار یعقوب کربلا سے یوسف کربلا کو ملا دے۔ ابھی ماں کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی، علی اکبر واپس آ گئے۔ ام لیلہ نے رخ انور کو ایک مرتبہ اور دیکھا، امام حسین کے سامنے ایک جملہ کہا، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ وہ علی اکبر جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، ذرا سوچئے وہ باپ کیا کرے کہ جس کا بیٹا مرنے والا ہے، وہ کوئی بہت بڑی فرمائش نہیں کر رہا ہے، صرف پانی کی فرمائش کر رہا ہے۔ وہ بیٹا جو مریض ہوتا ہے، وہ اگر کوئی فرمائش کر دے، ڈاکٹر اس کو جواب دے دیتا ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا جائے۔ اللہ رے امام کی مظلومیت، جناب علی اکبر مقتل میں گئے، جنگ کر رہے تھے۔ حسین ابن نمیر گھوڑا دوڑاتے ہوئے علی اکبر کے قریب آیا۔ عجب نوعیت حمید ابن مسلم نے بیان کی ہے کہ ایک طرف علی اکبر گھوڑا دوڑا کر کے تیزی کے ساتھ مقتل میں جنگ کر رہے تھے، اور دوسری طرف سے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے حسین ابن نمیر آگے بڑھ رہا تھا۔ عزیزوں، جب دونوں طرف سے رفتار ہو تو تصادم بہت زوردار ہوتا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، اس کے گھوڑے کی رفتار، جناب علی اکبر کی گھوڑے کی رفتار، اور پھر کھینچ کر کے جو اس نے نیزہ مارا تو جوان ہڈیوں میں نیزہ اس طریقے سے پیوست ہو گیا تھا کہ جب اس نے نیزے کو کھینچنا چاہا تو خون آلود چوب اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ جناب علی اکبر تڑپ کر کے رہ گئے، آواز دی، بابا سلام آخر قبول ہو۔ امام چلے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، گرتے ہوئے
مقتل میں پہنچے، جو منظر دیکھا خدا کسی باپ کو منظر نہ دکھائے۔ سینے کو جناب علی اکبر دونوں ہاتھوں سے دبائے ہوئے تھے۔ امام نے کہا، میرے لال ذرا ہاتھوں کو ہٹاؤ، یہ سینے کو دبائے ہوئے کیوں ہو؟ بابا نیزے کی انی پیوست ہے، بہت درد ہے، اے میرے لال ہاتھ ہٹاؤ، شاید میں نیزے کو نکال دوں، اس سے تم کو کچھ راحت مل جائے۔ اب جو جناب علی اکبر نے دونوں ہاتھوں کو ہٹایا، امام مظلوم نے سینہ دیکھا، سینے میں زخم کو دیکھا، زخم میں نیزے کی انی کو دیکھا، گھٹنوں کو زمین کربلا پر ٹیک دیا، آستین کو الٹا آسمان کی جانب رخ کیا۔ وہ منظر تھا جس کو ملائکہ سماوات دیکھ رہے تھے۔ آسمان کی جانب رخ کر کے آواز دی، اے نانا رسول خدا، اے دادا خلیل خدا، میرے امتحان کو دیکھیے، میری آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر کے نیزے کی انی کو کھینچا، لہو کا فوارہ جاری ہوا، کڑیل جوان نے دم توڑا۔ امام حسین جوان کا لاشا کیسے مقتل میں لے جائیں؟ عزیزوں، لاشا اٹھایا جاتا ہے، بچے کا بھی جوان کا بھی۔ اگر بچے کا لاشا اٹھانا ہو اور اٹھانے والا کوئی بڑا ہو تو دونوں ہاتھوں سے یوں لاشا اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن اگر لاشا کسی جوان کا ہو اور وہ بھی اس کا قد اٹھانے والے کے قد کے برابر ہو، اٹھانے والا بوڑھا ہو، لاشا کڑیل جوان کا ہو، تو اس کو بچے کی طرح دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھایا جاتا۔ حمید کہتا ہے کہ امام حسین علی اکبر کے اوپر جھک گئے، اور اتنا جھکے کہ دونوں ہاتھوں کو علی اکبر کے بغل میں ڈالا۔ زخمی سینہ امام کے سینے سے مل گیا، اور پھر اس انداز میں اٹھایا کہ علی اکبر کا قد باپ کے قد کے برابر آ گیا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے اس انداز میں لگایا کہ سر امام کے کاندھوں پر، دونوں ہاتھ امام کی پیٹھ پر، اس انداز میں کڑیل جوان کا لاشا لے کر کے چلا نہ گیا، لاشا جلتی زمین پر رکھ دیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، کڑیل جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھ رہا ہے۔